رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز محتشم ناظرین کرام، پروگرام علم و عمل کے تحت ہمارا آج کا موضوع ہے ایمان کی عظمت و برکت۔ یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا، اور قرآن مجید میں فرمان بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر جو پہلے ہی ایمان والے ہیں، حکمی ایمان والوں کو ہے۔ تو یہ کون سا خاص ایمان ہے؟ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ سلسلہ قربت و محبت ہے کہ جس میں آپ حضور کی اتباع، حضور کی اطاعت، حضور کی الفت، حضور کی عزت، حضور کی عظمت، حضور کی ناموس پہ تمام ہر چیز سے بڑھ کر حضور کے ساتھ محبت و الفت کا رشتہ قائم کریں، اسے ہی ایمان کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا جائے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا تا وقت کہ محمد رسول اللہ نہ پڑھ لے۔ تو اب جب ہمیں اللہ نے یہ توفیق عطا فرما دی، ہمیں ایمان عطا فرمایا، ہم مومن ہوئے، مسلمان ہوئے، اب آئیے ایمان کی عظمت اور برکت کیا ہے، ایمان سے ملتا کیا ہے، ایمان کا جو مقام ہے، جو صاحب ایمان کا وقار ہے، جو بندہ مومن کی شان ہے، اس کا اور عام لوگوں میں کتنا فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، ابن حبان نے بھی کی بھی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے، اس کے جنت میں داخلے کا حق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ یعنی ایمان لے آئے، پھر اس کے بعد احکام شریعہ پر عمل کرتا رہے، فرمایا اس کی بخشش، اس کو جنت میں داخل کرنا، یہ اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہے، اور اللہ رب العزت مہربان ہے۔ خواہ اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا یا اسی جگہ بیٹھا رہا جہاں وہ پیدا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو ایمان لے آیا، نماز پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، جہاد کا وقت ملا یا نہ ملا، اس کے علاوہ زیادہ عبادات نہیں کر سکا، نا وقت ہی نہیں ملا، تو ادھر ہی اس کا انتقال بھی ہوگا، لیکن فرمایا وہ جنت کا داخلہ اس کو مل جائے گا، اللہ رب العزت عطا فرما دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت فرمائے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے، ایمان کی عظمت دیکھیے، ایمان کی برکات دیکھیے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اسے دوزخ سے نکال لو۔ چنانچہ وہ اس سے نکال لیے جائیں گے اور ان کو، اور اے مسلمانوں، تمہیں اعتدال والی بہتر امت اس لیے پیدا کیا تاکہ تم اس بات پر گواہ رہو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی برگزیدگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اپنے ایمان کو کامل رکھو۔ فرمایا گیا، جس کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ مخالف لوگ تمہارے مقابلے کے لیے بڑی کثرت سے جمع ہو چکے ہیں، سو ان سے ڈرو۔ تو اس بات نے ان کے ایمان کو بڑھا لیا، اور وہ کہنے لگے، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ یعنی لوگوں نے ان کو تنگ کیا، لوگوں نے تانے دیے، مینے دیے۔ اچھا یہی تو بات تھی کہ بدر میں ایمان والے تو بہت تھوڑے تھے،
اور کفار بہت زیادہ تعداد میں تھے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر فرمایا نصرت بالرعب، اللہ رب العزت نے میری رعب سے مدد فرمائی ہے، کہ حضور نے تو اپنے جو ہے وہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، اور کافر یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، فراوانی ہے، اور اصحاب رسول جو غربت، افلاس اور تنگ دستی میں زندگی گزارتے تھے، لیکن کفار ان سے کتنا ڈرتے تھے۔ وہ کیوں ڈرتے تھے؟ وہ ایمان کی وجہ تھی، وہ جذبہ ایمانی تھا، وہ ایمان کی برکات تھی، وہ ایمان کی عظمت، ایمان کا شرف تھا کہ ان کو یہ شرف ملا ہے کہ یہ مومن ہیں، صاحب ایمان ہیں، ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ آج کے دور میں بھی یہ جو کہ گیا گزرا دور جسے کہا جاتا ہے، اس دور میں بھی مسلمان کی جو ہیبت ہے، مسلمان کی جو دھاک ہے، مسلمان بندہ مومن کا جو لوگوں پر رعب اور دبدبا ہوتا ہے، وہ قابل دید ہے۔ آج بھی عالم کفر کو اس بات سے تو اعتراض نہیں کہ ہمارے پاس گاڑیاں بہت ہیں، بینک بیلنس ہے، پراپرٹی ہے، اس بات سے تو ان کو کوئی خوف نہیں، کیونکہ ان کے پاس یہ سب کچھ ہم سے زیادہ ہے۔ لیکن اگر وہ عالم کفر آج بھی لرزہ براندم ہے بندہ مومن سے، تو وہ کس بات سے؟ اقبال نے اس کی طرف اشارہ دیا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ ان کو اس بات سے ڈر ہے کہ یہ فاقہ کش ہے، کھانے کے لیے پاس کچھ نہیں، دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات کو مصلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، فاقہ کش ہے، موت سے ڈرتا ہی نہیں، کیونکہ موت تو اس کے لیے انعام خداوندی ہے۔ الموت تحفۃ المومن، موت تو اس کے لیے تحفہ ہے، کیونکہ یہ بندہ مومن ہے، اور یہ تو جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت ہے، قربت ہے، حضور کی نصرت، حضور کی عزت، حضور کی عظمت، حضور کی ناموس پر اس کا جو پہرا دینا ہے نا، اور جو اس کا ایمان یہ بن چکا ہے کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آب روئے ماں زے نام مصطفیٰ است، اور جو اس حال میں یہ اپنی زندگی گزارتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اس نے کہا یہ روح محمد جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط ہے، اور گنبد خضرا سے جو اس کی والہانہ محبت ہے، اور جو نام محمد پہ یہ دن رات مر مٹتا ہے، اور جو اس کا وظیفہ ہے کہ دلوں سے غم مٹاتا ہے۔ محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے، اور مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی میری بگڑی بناتا ہے۔ محمد نام ایسا ہے، اور آج بھی یہ گئے گزرے دور میں بھی اگر استغاثہ کرتا ہے تو اسی حال میں کرتا ہے کہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، زِ احوال محمد را خبر کن، تو ہی سلطان عالم یا محمد، زِ روئے لطف سوئے من نظر کن۔ بابرعیں جان مشتاقم در آنجا، فدائے روزہ خیر البشر کن، مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، خدایا این کرم بارے دیگر کن۔ آج گئے گزرے دور میں بھی جو اس کی کیفیت اور حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ، اور اس کا استغاثہ یہ ہے کہ چوں سوئے من گزر آری، منے مسکین ز ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ اور مولانا جو حسن رضا خان صاحب نے اس کی عکاسی یوں فرمائی ہے کہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اس نے کہا اس کا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ والہانہ عقیدت و محبت کا رشتہ ہے، اس وقت بھی اگر کفار ڈرتے تھے تو اصحاب رسول کی تعظیم مصطفیٰ سے ڈرتے تھے، اطاعت مصطفیٰ سے ڈرتے تھے، عظمت مصطفیٰ سے ڈرتے تھے، عزت مصطفیٰ سے ڈرتے تھے، نصرت مصطفیٰ سے ڈرتے تھے۔ آج بھی اگر عالم کفر لرزہ براندم ہے تو وہ یہی وجہ ہے کہ ان کا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق و محبت کا رشتہ ہے، حضور کی غلامی کا رشتہ ہے، یہ جو ایمان کی دولت ان کو نصیب ہوئی ہے، اگر ان کو ڈر ہے تو میرے اور تیرے قالب سے نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے ایمان سے ہے۔ اس لیے ایمان کی وہ عزت و عظمت، ایمان وہ جو ہے فضل اور شرف والی بات ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مکے کے بازار میں ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو رنگ کے گورے ہیں،
قبیلے کے سردار ہیں، جاہو جلال ہے، مال و منال ہے، لیکن اس کے باوجود کیفیت کیا ہے؟ بندے نہیں، خدا لعنت بھیجتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ لیکن جو ایمان کی حالت میں ان کے مقابلے میں حبشی نظر آتا ہے، رنگ کے گوروں کے مقابلے میں رنگ کا کالا نظر آتا ہے، ان امیروں کے مقابلے میں غریب نظر آتا ہے، ان مالداروں کے مقابلے میں مفلس نظر آتا ہے، ان آقاؤں کے مقابلے میں غلام نظر آتا ہے، نہ مکے میں پیدا ہوا نہ مکے میں مرا، یہ ان کی ساری زندگی مکے میں گزری، لیکن اس کے باوجود یہ لعنت کے مستحق ٹھہرے، اور جس کی زندگی صرف حضور کی غلامی میں تھوڑا عرصہ حضور کے قدموں میں گزری، اور اس کا انتقال کہیں ہوتا ہے، ولادت کہیں ہوتی ہے، لیکن اس بلال کو لوگوں کا امام بنایا جاتا ہے، اور اس کے مکے میں چلتے ہوئے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اس کی وجہ نہ رنگ تھا نہ نسل تھا، اس کی وجہ ایمان تھا، حضور علیہ السلام کی غلامی تھی۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ایمان ایک ایسی چیز کا نام ہے، اور مومن ہونا حضور علیہ السلام کی غلامی کے بغیر ناممکن ہے اور محال ہے اور نامکمل ہے۔ یعنی مومن ہونا، لا الہ الا اللہ پڑھ کے بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن تب ہی ہوتا ہے، مسلمان تب ہی ہوتا ہے، ایمان تب ہی آتا ہے جب محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے۔ اب بندہ مومن جو صاحبان ایمان ہیں، جو ایمان کی حالت میں اس دنیا میں رہتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے ساتھ پکی اور سچی الفت و محبت کا رشتہ رکھتے ہیں، ان مومنین میں اگر ہم دیکھیں تو کہیں صدیق اکبر نظر آتے ہیں، کہیں فاروق اعظم نظر آتے ہیں، کہیں عثمان ذو النورین نظر آتے ہیں، کہیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نظر آتے ہیں، اور ہاں مومنوں کی جماعت اگر کرب و بلا کے میدان میں 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ ہو اور یزید کا ہزاروں کا لشکر بھی ہو تو اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد آج بھی جو نام لیا جاتا ہے وہ امام حسین کا لیا جاتا ہے، آج بھی جو نام لیا جاتا ہے وہ حر کا لیا جاتا ہے، آج بھی جو نام لیا جاتا ہے وہ علی اکبر کا لیا جاتا ہے، علی اصغر کا لیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ایمان کامل تھا۔ کلمہ تو لوگوں نے پڑھا ہوا تھا، جو میں نے ابتداً آیت پڑھی ہے، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر، جو پہلے ہی ایمان والے ہیں، اب نئے کون سے ایمان کی ضرورت ہے؟ حکم بھی ایمان والوں کو فرمایا جا رہا ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ یزید کی جماعت بھی، یزید کے پیروکار بھی کلمہ تو پڑھتے تھے، لیکن ایمان کی وہ حدت، ایمان کی وہ چاشنی، ایمان کا وہ فضل و شرف ان کو نصیب نہیں ہوا، اور جاتے جاتے ہورگو کے یزید کی جماعت میں تھا، لیکن ایمان جب روشن ہوتا ہے اور اس پر اللہ کی رحمت کا فضل کا نزول ہوتا ہے تو ایمان تب کامل ہوتا ہے جب معیت امام حسین نظر آتی ہے۔ اب یزید کی جماعت میں رہ کر لوگوں نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن معیت حسین میں رہ کر لوگوں نے شہادت بھی حاصل کی اور ایمان بھی کامل ہوا۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، آج فی زمانہ جس دور میں میں اور آپ ہیں اور جن حالات میں اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، حسنات میں مشغول بھی رہتے ہیں، سیئات سے محفوظ بھی رہتے ہیں، لیکن آئیے اس کے باوجود جو بندہ مومن صاحب ایمان وہ یہ ہے کہ اس کا ہر وقت جو قلبی و حبی تعلق ہے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں مکمل رہے۔ اگر جناب فاروق اعظم جیسی ہستی کو میرے آقا فرمائیں کہ عمر ایمان مکمل نہیں، یا رسول اللہ اگر پھر یہ بات ہے نا تو میں آج سے لے کر اپنی جان سے بھی زیادہ عمر حضور آپ سے محبت کرتا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، بخاری و مسلم کی روایت ہے نا، حضور نے فرمایا عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، تمہارے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ جو تمہاری کیفیت ہے کہ من بدیدم عرش راب عرشیاں، حالت تو یہ ہے کہ عرش دیکھتے ہو عرشیوں سمیت، لیکن بتاؤ ایمان کیسا ہے؟ والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، مال سے زیادہ۔ حضرت عمر فاروق کا جواب اسبات میں آ رہا ہے، لیکن جب بات جان پہ آتی ہے تو جواب نفی میں چلا جاتا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اگر عمر تمہیں اپنی جان سے زیادہ میں عزیز نہیں، اگر جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں تو پھر تمہارا ایمان کامل نہیں۔ تو ایمان کی دلیل کیا چیز ٹھہری؟ حضور علیہ السلام کے ساتھ
قلب و قالب، ظاہر و باطن، ہر حال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت، حضور کی غلامی، حضور کی قربت، حضور کی نصرت، حضور کی عزت، حضور کی عظمت پر پہرا دیا جائے، اور کملی والے کریم آقا کے ساتھ محبت و عشق کا وہ رشتہ قائم کیا جائے جس پر آج ہمارا چونکہ جو تعلق ہے وہ کمزور پڑ رہا ہے۔ دنیا کے معاملات ہیں، الجھنے ہیں، لیکن آئیے یہ دنیا داری، یہ الجھنے، یہ معاملات، یہ مارا ماری، یہ نفسا نفسی، یہ ہر چیز چند دنوں کے لیے ہے۔ باقی اور دائم کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آپ ایمان کی بات کرتے ہیں، آپ کی تو عبادات کی قبولیت کی جو شرط ہے وہ حضور کی غلامی ہے۔ تو ناظرین کرام، بندہ مومن کے لیے یہ شرف ہے، صاحب ایمان کے لیے یہ شرف ہے کہ اس کو دنیا میں بھی عزت ہے اور مرتے وقت بھی عزت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جیسے زندہ رہو گے ویسے موت آئے گی، اور جیسے موت آئے گی ویسے قبروں سے اٹھو گے، ویسے حشر ہوگا۔ ہاں، حشر تب ہی بہتر ہے، موت تب ہی بہتر ہے، قبر میں عزت و مقام تب ہی بہتر ہے، اس دنیا میں عزت و مقام تب ہی بہتر ہے کہ جب میری اور آپ کی کیفیت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا ہمارا رشتہ مضبوط ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ استغاثہ چلتا رہے کہ اے خاصۂ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ آج ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور ایمان کی حرارت میں، ایمان کی حدت میں اپنے آپ کو قائم اور دائم رکھیں۔ ناظرین کرام، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا